اور یہی ایک وجہ ہے کہ جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ باقی جانور بھی اس مقصد پہ گفتگو کریں کہ جس کے لیے سید الشہداء کربلا آئے تھے۔ خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا اور اس کی ہدایت کا انتظام بھی خود ہی کیا۔ خدا انسان کو جانتا تھا کہ اسے ہدایت کے لیے الہی نظام کی ضرورت ہے، یہ خود اپنے لیے ہدایت کا راستہ نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا، ایک بدن مادہ، دوسرا روح۔ یہ دو چیزیں کہ جن دونوں کا تعلق الگ الگ عالم سے ہے، ایک وہ جو دنیا کی طرف کھینچتی ہے اور ایک وہ کہ جو دوسرے عالم سے آئی ہے اور ہمیشہ پرواز چاہتی ہے۔ دونوں کے تمایلات، دونوں کی خوراکیں الگ الگ ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے کہ جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ باقی جانور بھی جو دنیا میں مخلوق ہیں ان کو بھی اللہ نے بہت کچھ عطا کیا، لیکن انسان کو ان سب سے الگ بنایا، اور جو چیز اس کے اندر رکھی وہ کہ وہ اپنے لیے اچھائی اور برائی کا انتخاب کر سکے۔ خدا نے زبردستی نہیں کیا جیسے بہت سارے جانور ہیں، اللہ نے ان کو بس ایک ہی دفعہ بتا دیا، وہ 500 سال 1000 سال پہلے بھی جیسے زندگی گزار رہے تھے ابھی بھی ویسے ہی، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حالانکہ بعض کے پاس جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ آج تک دنیا اس پہ حیران ہے۔ شہد کی مکھی کس طرح جاتی ہے، رس لے کر آتی ہے، کیسے شہد بنتا ہے، پھر خدا کہتا ہے ہم نے اس میں شفا بھی رکھی ہے۔ لیکن سالوں گزر جانے کے بعد بھی شہد کی مکھی نے اپنا گھر جو ہے وہ کہیں اور نہیں بنایا۔ انسان ترقی کر گیا، شہد کی مکھی کو بھی دھوکہ دینے لگ گیا، چینی رکھ دی، چینی سے جو ہے وہ رس لے کر چینی والا شہد، کہنے کو تو خالص ہے، جھوٹ تو کوئی نہیں بول رہا جو بیچ رہا ہے، لیکن جو نیچرل پروسیس تھا اس سے دھوکہ دے دیا۔ اگر شہد کی مکھی میں عقل ہوتی تو وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرتی۔ انسان کی عقل کو اتنی صلاحیت دی کہ وہ رشد کر سکتا ہے، وہ بڑھ سکتا ہے۔ پہاڑوں پہ رہنے والا انسان آج اسکائی اسکریپرز بلڈنگ میں رہ رہا ہے۔ وہ کہ جو صرف پانی کی سطح پر بھی تیر نہیں سکتا تھا، وہ آج ہزاروں میٹر سمندر کی مخلوقات کو کشف کر رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس قابل بنایا، رشد دی ہے، اس کے اندر صلاحیت رکھی، اور یہ انسان اور بھی بہت آپ کے سامنے اسپیس پہ جا رہا ہے، اسپیس کو درک کر رہا ہے، خلا میں کتنے نظام منظومہ کہکشاں ہیں آپ کے سامنے، کتنا ٹریلین لائٹ ایئرز بجلی کی رفتار سے کتنے کہکشاں ہیں، کہاں کہاں تک، اور جائے جا رہا ہے، جائے جا رہا ہے، اختتام نہیں ہو رہا، کتنی اور چیزوں کو کشف کر رہا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور انسان ابھی اور آگے جائے گا اور آگے بڑھتا جائے گا۔ لیکن انسان جو چیز خود کر نہیں سکتا وہ اپنی ہدایت کا انتظام ہے، کیونکہ اس کی جتنی ترقی ہے وہ صرف مادے سے ہے، مادہ، میٹر، یہ جو مادہ ہے، یہ جو پوری دنیا ہے، یہ کیا ہے؟ مادہ ہے، میٹر ہے۔ یہ مادی ترقی انسان کر سکتا ہے اور کر رہا ہے، لیکن مانوی رشد کے لیے اسے اس کی ضرورت ہے جو خالق کے پاس سے آئے، کیونکہ روح کو دنیا نہیں جانتی۔ دنیا کی کوئی بھی مشین، ایکس رے مشین، ایم آر آئی مشین،
روح کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ دنیا کتنی ترقی کر گئی آپ کے سامنے، لیکن آج تک دنیا کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ روح ماں کے پیٹ میں جاتی کیسے ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو روح نکلتی کیسے ہے، نہیں کر پایا۔ اس دو چیزیں، یہ بدن اور یہ روح، ان دونوں کو ملا کر جو انسان کی کشش بنتی ہے، اس کی ہدایت کے لیے پروردگار نے 1,24,000 کو بھیجا۔ انہوں نے انسان کی ظاہری زندگی کو بھی بہتر بنایا جتنا بتا سکتے تھے، لیکن حقیقتاً بدن کا کمال ضروری نہیں تھا۔ بدن ضروری ہے کیونکہ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، لیکن بہت محدود ہے۔ روح یہیں رہ جائے، روح پرواز کر جائے گی، بدن یہیں رہ جائے گا۔ 70 سال، 80 سال، 100 سال۔ اب تو لوگ نہیں جیتے اتنا، پہلے بزرگ جیتے تھے، اب تو لوگ بہت جلدی جا رہے ہیں دنیا سے۔ روح بدن پر سوار ہے تھوڑے دنوں کے لیے، جیسے ہی بدن یہاں رک گیا، روح یہاں سے آگے چلی جائے گی۔ اب اس روح نے ختم نہیں ہونا، یہ ایک عالم سے دوسرے عالم سے تیسرے عالم سے اس آخری عالم میں جب روز قیامت میں خدا کے سامنے کھڑی ہوگی، وہاں وہ حساب کتاب دیا جائے گا۔ اتنے سفر کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ نے انبیاؤں کو بھیجا، اور انسان کے لیے آسان نہیں تھا کہ اس ہدایت کو سیدھا سیدھا لے لیتے۔